تو یہ اعتراض کسی نے اٹھایا، مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض محدثین نے کہا ہے، لوگوں نے ایک اعتراض کیا کہ حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی کوئی فضیلت ثابت ہو، تو یہ میں نے اس کا جواب آپ کو تھوڑا سا دیا، ابھی ان کی بات بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ علامہ شیرازی مجد شیرازی نے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی وضاحت کی ہے، اور امام بخاری نے دیگر صحابہ کرام کے متعلق فرمایا مناقب فلاں یا فضل فلاں، مگر حضرت امیر معاویہ کے متعلق فرمایا ذکر معاویہ، معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں۔ یعنی ایک اعتراض تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے جب حضرت امیر معاویہ کا باب باندھا، میں ابھی وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث سن لیں تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھ آ جائے، اور یہاں یہ اس کا جواب تو خود بخود آ جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ہے کہ نہیں ہے، کسی نے ان کی فضیلت بیان کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ میں اس آپ کو در پہ لے کے جا رہا ہوں جس در کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ ترجمان القرآن کو جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، کئی بار میں نے ان کا ذکر کیا، کئی بار، جن کو رسول اللہ نے سینے سے لگایا، فرماتے ہیں دمنی رسول اللہ فقال اللہم علم الکتاب والحکمہ، حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دبا کے کہا مولا قرآن سارا عباس کے سینے میں اتار دے، صرف قرآن نہیں، قرآن کی سمجھ بھی اتار دے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ تفسیر کس کی ہوتی ہے؟ بتایا تھا نا میں نے، حضرت عبداللہ ابن، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت سارے شاگرد ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ کون ہے؟ امام مجاہد۔ کون ہے امام؟ ان کا وصال کیسے ہوا تھا؟ سجدے میں۔ کچھ نہ کچھ باتیں یاد رکھ لیا کرو، میں کئی بار بتا چکا ہوں، اور لکھ بھی لیا کرو، میں نے کہا ہے آپ۔ حضرت امام مجاہد کی سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں حدیث بیان کر لگا ہوں یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کتاب المناقب میں موجود ہے۔ کس میں؟ کتاب المناقب، مناقب منقبت کی جمع ہے۔ منقبت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، جب رسول اللہ کے علاوہ کسی کی شان بیان کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اور رسول اللہ کی ہو تو اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ مطلب دونوں کا تعریف ہے، لیکن فرق کرنے کے لیے ہم ادباً باقیوں کی تعریف کو نعت نہیں کہتے، لیکن حضرت رسول اللہ کی تعریف کو صرف نعت کہتے ہیں۔ حالانکہ عربی میں نعت کا معنی صفت بنتا ہے، وہ کسی کی بھی تعریف ہو تو آپ عربی میں اس کو نعت کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ادب کے لیے فرق کرتے ہیں کہ جو لفظ حضور کے لیے آئے وہ کسی دوسرے کے لیے نہ آئے۔ بس یہ ہمارا اپنا ایک ذوق، ہمارے محدثین کا ادب اور احترام ہے کہ الفاظ میں بھی فرق رہے۔ تو اب سمجھیے، اسی امام بخاری نے کتاب باب باندھا ہے کتاب المناقب، اس میں آپ نے صحابہ کرام کے جو مناقب ہیں اس کو بیان کیے، تو اس کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 3764 اور 3766، یہ دونوں جگہ پہ حدیث موجود ہے۔ اب امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، قیل لہو حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ ما اوتر الا بواحدۃ۔ اب بڑی توجہ سے یہ میری بات سمجھیے گا، کیونکہ یہاں ایک تھوڑا سا فقہی مسئلہ بھی ہے، تو آپ کے ذہن میں کہیں کوئی غلط فہمی نہ بیٹھ جائے۔ جو وتر ہے نا، وتر ہم رات کو پڑھتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں بھائی؟ 3 پڑھتے ہیں۔ تو جو کچھ مجتہدین ہیں، ہم کس کی پیروی کرتے ہیں بھائی؟ امام اعظم ابو، تو ہم ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم امام اعظم حنیفہ کی پیروی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم امام اعظم حنیفہ کی مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ اب اس بات کو سمجھیے، وتر جو ہے امام حنیفہ کے مسلک کے مطابق کتنے ہیں بھائی؟ باقیوں کے نزدیک بھی، لیکن ان کے اور ہمارے طریقے میں فرق ہے۔ وہ وتر 1 کرتے ہیں، ہم وتر 3 پڑھتے ہیں، یعنی ہم ایک ہی سلام کے ساتھ 3 رکعتیں کرتے ہیں، دوسرے پہ تحیات پہ بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر آخر میں ایک ہی۔ اب ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دوسری رکعت پہ سلام پھیر دیتے ہیں، اور 1 رکعت کو علیحدہ پڑھتے ہیں۔ 1 رکعت کو، صحیح طریقہ یہی ہے جو امام اعظم ابو، الحمدللہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو کہے گا تو پھر وہ غلط ہیں تو گناہگار ہوں گے، بھئی یاد رکھیے یہ حضور کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی مجتہد ہے اذا اجتہد، جب وہ اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد میں اگر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو فلہ اجرن، پھر بھی اس کو 1 نیکی ملتی ہے۔ فقط اصاب، اگر درست کر بیٹھے فلہ اجران، حضور نے فرمایا اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی امام مجتہد کی پیروی کرتے ہوئے اگر وہ کام کرتا بھی ہے تو اس کو گناہ
لیکن اگر خود مجتہد بن بیٹھے، وہ مجتہد ہو ہی نہ، خود محدث بن بیٹھا، حدیث اس کو پڑھنی نہ آتی ہو، تو پھر وہ اس پہ کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس سامنے رکھ کے مجھے یہ تھوڑی سی تشریح مجبوراً کرنی پڑی تاکہ آپ کے ذہن میں چیز غلط فہمی نہ رہے۔ اب سنیے وہ حدیث۔ حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی طور طریقہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ، اب لوگ کہتے ہیں نا کہ فضیلت میں کوئی حدیث ہی نہیں، ان کی فضیلت کسی نے بیان ہی نہیں کی، امام بخاری کا نام آ گیا کہ امام بخاری نے ہی ان کی فضیلت ہی بیان نہیں کی۔ تو سنیے کتاب المناقب میں یہ بات کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ترجمان حضرت عبداللہ ابن عباس کو علم نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے ان سے بڑا کوئی مفتی، ان سے بڑا کوئی مفسر، ان سے بڑا کوئی حضور کی شریعت کو جاننے والا آج 14ویں صدی میں پیدا ہو گیا، کوئی پیر، کوئی مولوی اور کوئی آل رسول بھی ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس تو حضور کے چچا زاد ہیں، خاندان رسول میں ہیں، اور خالی خاندان رسول، علم رسول بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ سنیے، آپ سے پہنے لگے کہ آپ کیا فرماتے ہیں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ما اوتر الا بواحدہ، کہ وہ وتر ایک رکعت پڑھتے ہیں، وہ وتر، مسئلہ سمجھ، اب تو حدیث سمجھ آئے گی نا آپ کو، وہ وتر ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ کالا، تو عبداللہ ابن عباس کا جواب سنیے، حالانکہ وہ خود اس طرح نہیں پڑھتے تھے، خود اس طرح نہیں پڑھتے تھے، یعنی وہ خود ان کا طریقہ وہی تھا جو آج ہمارا طریقہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے قالا اصاب انہ فقیہ، اور فرمایا وہ ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ وہ فقیہ ہیں۔ فقیہ کا مطلب بنتا ہے وہ خود عالم ہے، خود مجتہد ہیں۔ فرمایا وہ مجتہد ہیں، وہ عالم ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، حالانکہ خود وہ اس کے خلاف کرتے تھے۔ تو فرمایا اصابہ، مطلب وہ مجتہد ہیں، عالم ہیں، وہ اپنے اجتہاد سے اگر یہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ ٹھیک کا مطلب کیا تھا؟ وہی کہ ان کی اجتہادی ٹھیک ہے، یعنی اجتہادی درست کی ہے، یعنی وہ اجتہاد کے اعتبار سے پھر بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ اور نتیجے میں آپ نے ان کی دلیل کیا دی؟ انہ فقیہ، کہ وہ کیا ہے بھائی؟ ذرا اونچا بولو، کیا ہے بھائی؟ فقیہ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ عالم۔ عالم ویسے تو ہمارے ہاں تو عالم آج کل ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں، عالم کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ شریعت کو نکال کے بتا سکے، یعنی جس کو درجہ ہوتا ہے، اس کا رتبہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر اب آپ کہیں گے یہ فضیلت کیسے ثابت ہو گئی؟ اس پہ رسول اللہ کی حدیث سنیے، اور اس کے راوی خود حضرت امیر معاویہ ہیں، اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ، یعنی دین کا فقیہ اور عالم بنا دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، یعنی کسی کو خیر دینا چاہے، کسی پہ اپنی رحمت کا دریا اتارنا چاہے، تو فرمایا اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو مالدار نہیں بناتا، اس کو غنی نہیں کرتا، اس کو تہجد گزار، اس کو بڑی لمبی چوڑی 1000 رکعتوں کی سعادتیں، فرمایا نہ، اللہ اسے دین کی سمجھ، یعنی اسے عالم بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر، یعنی عالم ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب اللہ کسی کو خیر دیتا ہے تو وہ علم کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ علم سے مراد علم دین ہے۔ اب یہ حضور کی حدیث سنیں، اور ایک روایت میں ابن ابی ملیکہ نے فرمایا اوتر معاویہ بعد عشاء برکعت وعنده مولى لابن عباس فاتا ابن عباس فاخبرہ، حضرت امیر معاویہ نے ایک رکعت وتر پڑھی نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ دیکھا تو فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آ گئے، کہنے لگے حضرت امیر معاویہ تو ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تو ایک رکعت پڑھے، یعنی جس طرح ہونا ہے نا، ادھر دیکھا تھی گل ادھر پہنچا دی ادھر ادھر والی، تو انہوں نے تو ویسے فقیہ تھے، انہوں نے تو علم کی غرض سے کہ وہ اتنے بڑے صحابی ہیں تو انہوں نے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا داہو فانہ قد صحب النبی، قربان جاؤں میں ان کی جواب پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اے میرے غلام ان کی بات چھوڑ، کیونکہ وہ حضور کے صحابی ہیں، ان پہ اعتراض کرنا تیرا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ جیسے پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ حضور کے صحابی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جیسا سمجھا وہ بہتر سمجھا۔ فرمایا صاحب النبی، انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے، لہٰذا ایک میں فرمایا وہ فقیہ ہیں، اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ وہ حضور کے، تو بتایا آپ نے فضیلت بتائی کہ انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے۔ تیرا اور میرا کام ہی نہیں ہے ان کو تولنا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس جیسی ہستی ان کے ایک عمل کو نہیں تول رہے اس بنیاد پر کہ وہ حضور کے صحابی ہیں،
وہ فقیہ ہیں، اور آج 14ویں صدی کے اندر کوئی اٹھ کے کہے کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کیوں خلیفہ بنایا، کوئی کہے جی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کیوں کی، تو اور میں کون ہوئے بھائی یہ سوال اٹھانے والے؟ ہمارے علم کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا یہ اہل سنت کا متفق علیہ نظریہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی جو جنگ ہوئی اس میں حق پر کون تھے؟ حضرت علی لیکن حضرت امیر معاویہ نے وہ جنگ حکومت کے لیے اور تخت کے لیے نہیں کی تھی، نہ ہی حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے خلاف تھے یا درجہ نہیں مانتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے یہ لفظ موجود ہیں کہ علی مجھ سے افضل ہیں، خلافت کے وہ مجھ سے زیادہ، آپ نے خلافت کے آپ طلبگار ہی نہیں تھے، صرف اختلاف تھا حضرت عثمان غنی کے قصاص میں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ یہ وقت مناسب نہیں ان سے بدلا، حضرت امیر معاویہ فرماتے تھے کہ ابھی لیا جائے، بس اسی میں حضرت امیر معاویہ نے یہ بہتر سمجھا کہ ابھی ہو، حضرت علی نے بہتر سمجھا کہ ابھی، بس اسی میں یہ اجتہادی غلطی تھی ان کی، یعنی ان کے اجتہاد اپنی فکر تھی، وہ بھی فقیہ وہ بھی فقیہ، بے شک حضرت علی کی فقاہت علم درجہ حضرت امیر معاویہ سے کروڑاں درجہ اوپر ہے، وہ حق پر تھے، ان کی سوچ بھی درست تھی، حضرت امیر معاویہ سے اجتہادانہ غلطی ہوئی، لیکن حضرت عباس کا فرمان یاد رکھیے، وطر جب پڑے تو بے شک ان کے طریقے کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے فرمایا چھوڑ ان کے اوپر تو بحث نہ کر، انہو صاحب النبی، کیونکہ انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ کا صحابی گفتگو نہ کرے، اور آج 14ویں صدی کا کوئی جس کے ایمان کے اندر پتہ نہیں الف بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، وہ بیعت کے بحثیں شروع کر دے، جب رسول اللہ کا صحابی صرف صحابی ہونے کی بنیاد پر کہتا ہے چھوڑ بات، ادھر بحث ہی نہ کر، آگے کوئی دلیل ہی نہیں تھی، حالانکہ خود اس طریقے کے خلاف پڑھتے تھے، تو بحث نہ کی۔ 14ویں صدی کے اندر کوئی لمبی چوڑی تقریریں کر کے یہ کیوں کیا تو یہ کیوں کیا، تو کون ہوا میں کون ہوا، یہ اور کیوں کیا اور کیوں، رب نے تو کہہ دیا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، جو کیا ہے سو کیا ہے، جو بھی کیا ہے میں جانتا ہوں، لیکن جاننے کے باوجود جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے میں جان کے بھی جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تو پھر میں اور تم کون ہوئے ترازو لگانے والے؟ یعنی یہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو غور سے دیکھنا چاہیے۔